إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اجعلني صبورا شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. موضوع کی طوالت، وقت کی قلت اور موسم کی تمازت ایک ایسے احساسات ہیں جن کو ایک ساتھ لے کر چلنا انتہائی مشکل ہے، لیکن بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پہ بات کرتے ہیں. فتنوں کے دور میں ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے فتنہ کسے کہتے ہیں؟ موجودہ دور ہر اعتبار سے اگر فتنے کا دور کہا جائے تو یہ مبالغہ رائی نہیں ہے. جس اعتبار سے بھی، جس اینگل سے بھی اس میں نظر دوڑائی جائے، ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ہیں. ہر اعتبار سے فتنے ہیں، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، معاشرتی لحاظ سے، معیشت کے اعتبار سے اور خاندانی لحاظ سے. الغرض جس پہلو کو آپ دیکھیں آپ کو اس کے اندر فتنہ نظر آئے گا. فتنہ کیا چیز ہے؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ لغت میں فتنہ کا معنی ہے جلانا، پگھلانا، کسی چیز کو جلا دینا، پگھلا دینا. اور جب انسان پر فتنہ آتا ہے تو یہ اس کے
جسم کو، اس کی سوچ اور فکر کو پگھلا دیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی میں نے کیا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یومہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، جس دن ان کو آگ میں پگھلایا جائے گا، آگ میں ان کو جلایا جائے گا، اور اس وقت ان کو کہا جائے گا یہ جو تمہارا فتنہ، تمہاری آزمائش ہے، آج اس کو چکھو جس کے متعلق تم جلدی کرتے تھے، تم کہتے تھے کب ہوگا یہ معاملہ۔ ہم بھی کہتے ہیں دیکھی جائے گی، جب ہوگا دیکھی جائے گی۔ آج اپنی منمانی کی زندگی بسر کر لیں، دینی اسلام سے روگردانی اختیار کر کے اپنا وقت گزار لیں، ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہم کس نہج اور کس دگڑ پہ چل رہے ہیں اس کی فکر نہیں۔ دینی اعتبار سے ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے، آخرت کے اعتبار سے ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے، ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ دنیا بسر ہونی چاہیے، اگلا معاملہ پھر دیکھا جائے گا۔ نہیں، غور کیجئے کہیں آپ فتنے میں مبتلا تو نہیں۔ اصطلاح میں ہر وہ آزمائش، ہر وہ قوت اور پاور جو انسان کے دین، ایمان اور عقیدے پر آتی ہے، جو انسان کے دین، ایمان اور عقیدے پر آتی ہے اور اس کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے سے روک دیتی ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کو قرآن مجید میں فتنہ قرار دیا کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا، اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کر سکتا، اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ ان میں سب سے پہلی چیز کفر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کفر والوں کفر کے ساتھ قتال کرو اس وقت تک جب تک یہ کفر کا فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ اچھا، آج کسی سے پوچھ کر دیکھ لیجئے تم مسلمانوں کو کافر ہو، وہ کہتا ہے میرے نال بڑا کیڑا مسلمان ہو سکتا ہے، میں مسلمان، میرا پیو مسلمان، میرا دادا خاندان میں جدی پشتی مسلمان ہوں، لیکن عمل دیکھو اس کے سارے کافروں والے۔ آپ کہو گے لو یہ کیا بات ہوگی؟ تو ایک مثال میں صرف دیتا ہوں، ورنہ 20 مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ صرف ایک بات اپنے گربان میں جان کر دیکھنا کہ ہم کفر تو نہیں کر رہے، یہ فتنہ ہمارے اوپر مسلط تو نہیں ہو چکا، کیا ہم اس کے ساتھ قتال کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، اس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے؟ ہم قرآن مجید کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے؟ آج ہمارے معاشرے میں کیا نہیں ہو رہا؟ اچھا چلو ہم نہیں اڑا رہے، کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا وقت گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے؟ عین اس وقت جب وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جب وہ اللہ کی آیات کا ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ایسی مجلس میں تم بیٹھے ہو اس وقت تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو اللہ کے دین کا، اللہ کی آیات کا سراسر مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، فوراً اٹھ کے چلے جاؤ۔ اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اگر زبان سے نہیں روک سکتے، دل سے برا نہیں جاؤ، اٹھ کے چلے جاؤ۔ مت دیکھو یہ میرا باپ ہے، مت دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، مت دیکھو یہ میرا خاندان ہے، چھوڑ دو ان کو۔ اگر تم پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انکم اذا مثلہم، تم بھی ان جیسے، تم کافر ہو گئے ہو یا تم منافق ہو گئے ہو۔ کیوں؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ اللہ رب العالمین کافر و منافق یعنی یہ کام کرنے والے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے یا کفر میں ہیں یا نفاق میں ہیں۔ اب مسلمان خود اپنا جائزہ لے لے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے وہ کیا ہے۔ دوسرا، مال اور اولاد کا فتنہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنی اولاد کی خاطر، اپنے مال کی خاطر دین بیچ دیتا ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس بیٹے کو پڑھانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر جہاں سے بھی مال ملتا ہے ہڑپ کر جاتا ہے،
اس کو میں ڈاکٹر بنا لوں، انجینئر بنا لوں، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ حرام کا لقمہ میں اس کے پیٹ میں ڈال رہا ہوں، کل کو یہ میرے ساتھ کیا کرے گا. اور یہ واقعات اب کیا ٹائم تھوڑا ہے، کتنے واقعے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جب وہ بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کک مار کے ماں باپ کو باہر نکال پھینکتے ہیں. کیوں؟ تو نے حرام ان کے اندر ڈالا ہے، یہ اولاد تیرے لیے فتنہ تھی، مال تیرے لیے فتنہ تھا. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک ماں کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرا کے گئے، انہوں نے فون کیا آپ کی اماں کی طبیعت زیادہ خراب ہے. جلدی سے بیٹا آیا، ماں کو گھر لے گیا، 2 دن کے بعد 1 دن کے بعد فوراً چھوڑ گیا اور کہتا ہے اب یہ نہیں کہے گی کہ مجھے گھر بھیجو. وہ چلا جاتا ہے، جب وہ اس کو جا کر دیکھتے ہیں تو اس کے سارے جسم کے اوپر مار اور پٹائی کے نشانات پڑے ہوتے ہیں. پوچھنے والے پوچھتے ہیں اماں کیا ہوا ہے؟ اماں کہتی ہے میرے بیٹے نے مجھے بڑا ہی مارا ہے، اتنا مارا ہے میرا سارا جسم چور چور ہو گیا ہے. اس اولاد کے لیے یہ فتنہ نہیں، اس کے لیے یہ مال و دولت جمع کیا تھا تو نے. کیا خوبصورت بات کہی تھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے. 11 بیٹے عمر بن عبدالعزیز کے، اور ان سے پہلا جو بادشاہ تھا اس کے بھی 11 بیٹے تھے. وقت آخری ہے، موت کا وقت ہے. خادم کہتے ہیں امیر المومنین اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ سے پہلے جو تھا اس نے تو اپنی اولاد کے لیے اتنا مال دولت چھوڑا، ایک ایک بیٹے کو اتنے ہزار اور لاکھ آئے تھے آپ کی اس کی وراثت سے. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر یہ نیک ہوئے اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، اگر یہ برے ہوئے تو میں حساب کیوں اجاڑیں، یہ حساب میں دوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. میرے عزیز بھائیو فکر کرو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تیسری چیز قتل و غارت گری، بنی نوع انسان کا ایک دوسرے کے لیے فتنہ بننا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا. تمہیں ہم نے ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا، ذرا ہم دیکھیں تو تم صبر کرتے ہو کہ کیا کرتے ہو. چوتھی چیز شبہات کا فتنہ. نادان لوگ، کم عقل لوگ دین میں شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، حقائق کو مروڑ توڑ کر پیش کیا جاتا ہے. آج کا یہ یوٹیوبر اور فیس بک کی مولوی جو بنے ہوئے نا، نوجوانوں غور کرو کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس فتنے میں مبتلا ہو کہ اپنے دین کا بیڑا غرق کر لو. شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، حدیث سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے. سوچنے کی بات ہے. پانچویں چیز اللہ اکبر، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جدھر جاتے ہیں خیر ہی خیر پھیرتے ہیں، شر کو بند کرتے ہیں. اور کتنے ہی بدبخت وہ لوگ ہیں جو جدھر جاتے ہیں شر ہی شر پھیلاتے ہیں، خیر کو بند کرتے ہیں. فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. خوش قسمت ہے وہ آدمی، خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین خیر کی چابی بنائیں اور شر کا دروازہ بند کرنے والے بنائیں. اس لیے دین سمجھنے کی بات ہے اور ان لوگوں سے سیکھیں جو واقعتاً دین کو جانتے ہیں. پانچویں چیز میڈیا کا فتنہ. آج ہر طرف پوری دنیا ایک آدمی، کوئی نہیں بچا جس کو اللہ بچائے. بے حیائی کا، بے شرمی کا، بے غیرتی کا، اوریانی کا، فحاشی کا، کس کس چیز کا. آج یہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس میں یہ شرانگیزی نہیں پھیل رہی، فتنہ نہیں. وہ بچے جو 20 سال کے ہو جاتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، آج 3 سال 4 سال کا بچہ اس کو ساری چیزوں کو پتہ چل گیا. لیکن اس وقت وہ مائیں بھی ہوتی تھی کہ جن کے 5 سال کے بچے قرآن کے حافظ بن جاتے تھے. کیوں؟ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنی دنیا بھی بنانی، آخرت بھی بنانی، ہمیں اس کی فکر نہیں. میڈیا کا فتنہ، اس سے بھی انسان کو بچنا ہے. بد امنی کا فتنہ. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظهر الفتن ویلقى الشح ویکثر الحرج القتل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا،
بالکل قریب، یعنی وہ باتیں جو مہینوں سالوں بعد پھیلتی تھیں 1 منٹ میں فوراً پھیل جاتی اور علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، لالچ کوٹ کوٹ کے لوگوں کے اندر ڈال دی جائے گی، لالچ کے بل بوتے پر ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی قتل کر دیں گے، ایسے واقعات بھی صرف جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے، فتنہ نہیں۔ وَيَقْتُلُ الْحَرْجَ، قتل و غارت یہ عام ہو جائے گا، بہت زیادہ ہو جائے گا۔ آج وہ دور قاتل کو نہیں پتا کہ وہ کس لیے قتل کر رہا ہے اور مقتول کو نہیں پتا کہ اس کو قتل کیوں کیا جا رہا ہے، یہ حالت ہو چکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس بات سے بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فتنہ ہے۔ فتنوں کی پہچان بہت ضروری ہے، اور یہ عربی کی ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں وَكَيْفَ يَتَّقِي مَن لَّا يَدْرِي مَا يَتَّقِي، کیسے وہ آدمی بچے گا اس سے جس کے بارے میں وہ جانتا نہیں کہ کیسے اس سے بچے۔ تو انسان کو جاننا چاہیے کہ میں کیسے بچوں۔ تو فتنوں کے آثار، اس کے نشانات، اس کی علامات، سب سے پہلی علامت میں اور آپ اپنے گریبان کو جان کر دیکھیں کہ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ انسان عبادت سے روح گردانی اختیار کرے گا، منحرف ہو جائے گا، دل ہی نہیں چاہے گا اس کا عبادت کرنے۔ عبادت نماز بھی ہے، عبادت روزہ بھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، دعا بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، کسی کا تعاون کرنا بھی ہے، یہ ساری عبادت ہے۔ زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ ساری عبادات ہیں۔ لوگوں کے اندر جب فتنہ آئے گا سمجھ لو کہ یہ آدمی فتنہ کا شکار ہے جس کا عبادت کو دل نہ ہو جائے۔ آج 3 گھنٹے، پہلے تو نہیں تو اب میں بچوں کو دیکھتا ہوں، کچھ عرصے تک یہ بچے پڑھتے ہیں، یقین جانیے آدھا گھنٹہ قرآن مجید پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ابھی ادھر سے سبق ختم نہیں ہوتا، چھلانگ لگا کے دوڑ کے جاتے ہیں، جا کے ٹیپ پکڑتے ہیں، 4 گھنٹے ٹیپ کے ساتھ لگے رہیں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بچوں اور بڑوں کی بھی عادت ہے۔ نماز کے لیے اگر امام صاحب نے تھوڑی سی نماز لمبی کر دی نا تو پیچھے سے باتیں شروع ہو جائیں، تراویح شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ کے بندو، عبادت یہ تمہیں فتنوں سے بچاتی ہے۔ اگر تمہارا دل عبادت میں نہیں لگ رہا تو تم غور کرو، گریبان میں جان کر دیکھو تمہاری حالت کیا بن چکی۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ بعض کا نیکی بھی فتنہ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر طرح سے رہنمائی کی ہے۔ ایک صحابی آئے نا، آگر کہنے لگے یا رسول اللہ سارے دن کے تھکے ہوتے ہیں، جب رات کو عشاء کی نماز پڑھنے آتے ہیں یہ معاذ جو ہے نا آپ نے امام مقرر کیا یہ سورہ بقرہ شروع کر دیتا ہے۔ ہم تھکے ہوتے ہیں، یہ سورہ بقرہ شروع کر دیتا ہے، ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ افتان یا معاذ لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، یعنی لوگوں کو نماز سے عبادت سے دور بھگانے والے بن گئے ہو۔ یعنی وہ طاقت اور قوت جو انسان کو دین پر عمل نہ کرنے دے، وہ ضروری نہیں وہ گناہ ہو، بعض بار نیکی بھی انسان کے لیے وہ فتنہ بن جاتی۔ تو اس لیے عبادت سے بھاگنا، عبادت پہ دل نہ لگنا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ جبکہ مومن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مومن تو عبادت کے بغیر اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسی مچھلی کی پانی کے بغیر حالت ہوتی ہے۔ مچھلی پانی کے بغیر تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، اور مومن وہ عبادت کے بغیر اس کا دل چاہتا ہے قرآن پڑھو، اس کا دل چاہتا ہے نماز پڑھو۔ مومن تو یہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، فتنوں کے دور میں جو انسان عبادت کے اندر لگا رہتا ہے، آپ نے فرمایا عبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ، جو آدمی فتنے کے دور میں عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے وہ یوں سمجھے جیسے اس نے میری طرف ہجرت کی ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا دین بچانے کے لیے میرے پاس آ گیا۔ اندازہ کریں، اللہ اکبر۔ دوسرا جو اثر ہے فتنے کا لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی پہچان علامت یہ ہے کہ علم اور علماء سے عدم رغبت، اور پھر علماء کی بے قدری کرنا۔ جس انسان کی زبان سے علم متعلق، علماء کے متعلق بدزبانی نکلتی ہو،
آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، آج کل ایسے کچھ محققین اٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم سے بڑا کوئی عالم اور کوئی محقق نہیں. ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ یہ مولوی، ان کی اوقات ہے، کتے کی اوقات نہیں ہے. یاد رکھو، اس دنیا کا سب سے بڑا شیطان لعین اور سب سے بڑا فتنہ انسان ہے جس کی زبان سے یہ لفظ نکلے. مسلمان نہیں، شیطان ہے. کیونکہ علم کی بے قدری کرنا، علماء کے متعلق زبان کو کھولنا، یہ ایک مسلمان کا کام، مومن کا کام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا ویعرف لعالمنا حقہ. اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ مسلمان کیسا ہے جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے عالم کا حق نہیں جانتا. آج ہم بک بک کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں علماء کے متعلق، چند دنیا کے ٹگوں کی خاطر. شرم نہیں آتی ہمیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا ایمان اور دین کہاں چلا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے وہ انسان جو چھوٹوں پہ رحمت نہ کرے، شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، علماء کے حق کو نہ پہچانے. تیسری پہچان یہ ہے کہ نادان لوگ، بیوقوف لوگ چودھری بن جائیں گے، لیڈر بن جائیں گے. جاہل لوگ کے ہاتھوں میں زمام آ جائے گی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من علمائهم وكبرائهم وذوي أسنانهم فإذا أتاهم العلم عن صغارهم وسفهائهم فقد هلكوا. لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک ان کے پاس علم ان کے علماء، ان کے بڑے اور عقل مند لوگوں کی طرف سے آتا رہے گا، اور جب ان کے پاس علم چھوٹوں کے پاس سے بے وقوفوں کی طرف سے آئے گا، ہلاک ہو جائیں گے. چند عربی کے جملے سیکھ کر مولوی بن جائیں اور اس کی عربی گرامر سے نہ واقفیت، سیاق و سباق کا کوئی پتہ نہیں، اپنی مرضی کا مطلب اور مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت لوگ ہلاک ہو جائیں. غور کریں کہ آپ علم کس سے لے رہے ہیں. چوتھی علامت یہ ہے کہ دینی بھائی چارہ کمزور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. آج ہماری آپس میں ایمان کی کون سی رشتہ داری باقی بچی ہے؟ ہماری تو رشتہ داری صرف دنیا کی خاطر، لالچ و طمع، پیسہ، کسی سے کوئی مفاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایمان کی. صحابہ کا آپس میں تعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات مدینہ قائم کی تھی، یہاں تک قائم ہو گئی تھی میثاق مدینہ میں، مواقعات مدینہ میں، کہ ایک صحابی دوسرے کو کہتا ہے میری دو بیویاں، ایک کو پسند، دیکھو جو پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح کر لو. یہ تھا مواقعات مدینہ. ہم تو کہتے ہیں اس کو دیکھو اس سے کیسے حاصل کیا جائے گا. مالو دولت. جب دینی بھائی چارہ کمزور ہو جائے، جب کہ انما المؤمنون اخوہ، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کالجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى الجسد كله فی الحمى والسہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی آپس میں مثال تو ایک جسم کی مثال ہے کہ جب ایک کو جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ آدمی ساری رات جاگ کر گزار دیتا ہے، کیونکہ تکلیف سارے جسم کو ہو رہی ہوتی. ایک مومن کو تکلیف ہو تو سارے مسلمان پریشان ہونے چاہیے. یہ تھی مواقع. انما المؤمنون اخوہ. پانچویں چیز، حق اور باطل کا گڑبڑ ہو جانا، پتہ ہی نہ چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے. اور آج ہمارے سامنے ہم پہچان ہی نہیں کر پاتے. باطل کو اتنا جھوٹ بول کے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ سچ محسوس ہونے لگ جاتا ہے. باطل کو اتنا پیش کیا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا یہ باطل ہے کہ حق ہے. چھٹا، نوجوانوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دینا، ان کو سبز باغ دکھا کے دین سے دور کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نوجوانوں کو مخاطب کر کے، البرکۃ مع اکابرکم، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے علماء حق کے ساتھ جڑے رہو، فتنوں سے بچ جاؤ گے، ورنہ تمہیں لوگ گمراہ کر دیں گے اور راہ سے بھٹکا دیں گے.
البرکۃ مع اکابرکم، اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہو کیونکہ انہی کے ساتھ برکت ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا، نوجوانوں کی ایک برات گئی اور سسرال والوں نے کہا جی بوڑھا نہیں آنا چاہیے، جی دنیا کے اعتبار سے بھی دین کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے جی بوڑھا نہیں آئے گا۔ ایک بابا جی بزرگ کہنے لگے یار منو نال لے جاؤ، صندوق میں بند کر کے لے جاؤ، میں تمہارے کام آؤں گا، باہر نہ نکالنا مجھے۔ اچھا جی چلو ٹھیک ہے لے گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم نکاح تب پڑھائیں گے ریت کی دیوار کھڑی کرو۔ اب یہ نوجوان سارے حیران پریشان کرنے لگے یہ کیا بات ہوئی، اب ریت کی دیوار کون بنائے؟ انہوں نے کہا نہیں اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی جب تک ریت کی دیوار۔ وہ ایک کہنے لگا بھاگ کے جاؤ بابے کے پاس، اس سے پوچھو کام خراب ہو گیا۔ وہ بھاگے گئے جا کے بابا یہ کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بناتے ہیں، ان کو کہو ہم بناتے ہیں۔ آپ کے نوجوان 10 نوجوان چھاننی میں پانی لے کر آ جائیں ہم دیوار بنا دیتے ہیں۔ وہ آٹا چھاننے والی ہے، چھاننی میں پانی لے کر آ جاؤ ہم دیوار بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ فرمایا تھا البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے بڑوں کے ساتھ برکت ہے، اور ماں باپ کی عزت کرو۔ جن کے فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن کے زندہ نوجوانوں عزت کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو۔ تمہیں دنیا بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، تمہیں شیطان بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہم بڑوں کو 4 لفظ آ جائیں انگلش کے بولنے تو ہم کہتے ہیں لو جی ابا تو پرانے دور کی باتیں چھوڑ، کیا کرتے ہو تم؟ نہ ایسی بات نہ کر، بلکہ اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ اللہ اکبر۔ بد امنی کا پھیلنا، 7ویں بد امنی کا پھیل جانا، اور اب ہر طرف بد امنی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو اہل باطل کا بے باک ہو جانا۔ آج باطل آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا پہ باطل دناتا پھرتا ہے۔ کیوں؟ ہم خود فتنے میں مبتلا ہیں، ہمیں اپنے دین کا نہیں پتا۔ اگر ہم نے تمسک بالکتاب والسنہ اس کو حفظ جان بنایا ہوتا، کسی کی کیا ضرورت تھی کہ باطل اتنا بے باک ہو کے مسلمانوں پہ ظلم ڈالتا؟ ہماری کمزوری، ہم نے نہیں سمجھا اپنے آپ کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ فتنوں کے دور میں جلد بازی سے بچنا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تکونوا عجلا مزایع بدرا، لوگوں فتنوں کے دور میں جلدی نہ کرنا، بات کو جلدی نشر نہ کرنا، اور فتنے کی تخم ریزی نہ کرنا۔ فَإِنَّ مِن وَرَائِكُمْ بَلَاءً مُبَرِّحًا وَأُمُورًا وُضُحًا، کیونکہ تمہارے پیچھے باری مصیبتیں اور سخت ترین امور آ رہے ہیں۔ اس لیے فتنوں کے دور میں بڑا تحمل سے بردباری سے کام لینا ہے، جلد بازی نہیں کرنا کہ تم جو بات سنو فوراً اس کو آگے شائع کر دو، جھوٹی اور بے بنیاد باتوں کو نہیں پھیلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات جو ہے اس کو آگے پھیلا دے بغیر کسی تحقیق کے۔ اسی طرح تیسرا کردار مومن کا یہ ہے کہ اپنی نشاطات کو محدود کر لے، جتنا اپنے آپ کو محدود کرے گا اتنا فتنے سے بچ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن القاعد فیہ خیر من الماشی والماشی خیر من الساعی، فتنوں کے دور میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ اس لیے انسان کو اس دور میں اپنے آپ کو بڑا ہی محدود کرنا ہوگا۔ اسی طرح انسان فتنوں کے دور میں اللہ رب العالمین سے پناہ مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، بلکہ خود اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا اے میرے پیارے حبیب اذا صلیت فقل اللهم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتونین، اللہ میں تجھ سے نیکی کا سوال کرتا ہوں اور برائی سے کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، مساکین سے محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ جب تو اپنے بندوں کے ساتھ فتنے کا آزمائش میں ان کو مبتلا کرنے کا ارادہ کریں، یا اللہ مجھے اپنی طرف اس سے پہلے ہی فوت کر لینا، اپنی طرف لے جانا۔
یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب انسان عقیدہ توحید پر ثابت رہتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ اور اسی طرح کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا فتنوں کے دور میں یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة۔ سب سے برا کام دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے۔ بدعات کو چھوڑ کر سنت کو مضبوطی سے تھام لو، تم فتنوں میں بچ جاؤ گے۔ اسی طرح دینی علوم کا حصول یہ بھی بہت ضروری ہے۔ انسان آج دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا تو دین کے بنیادی چیزوں کا نہیں پتا۔ ہمارا پیرنٹنگ سسٹم اتنا خراب ہے سوچ نہیں سکتے آپ۔ نوجوان بچہ 13 سال کا 14 سال کا، بتاؤ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت ایسے ہیں جس نے کبھی اپنے بیٹے کو طہارت کے مسائل نہیں بتائے ہوں۔ کیوں؟ اس کو خود نہیں پتا، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے جسم کو کیسے صاف رکھنا ہے۔ افسوس ہے، حقیقت بات ہے، میری ایسے بچوں سے بات ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ نوجوان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو جو اشرف من الفطرہ، فطرت کی 10 چیزیں ہیں ان کو نہیں پتا، کیونکہ ماں باپ نے بتایا ہی نہیں۔ ان کو شرم آتی ہے، اور شرم اس لیے آتی ہے خود کو نہیں پتا۔ نہیں میرے عزیز بھائیو، بچیے۔ اور آخری بات کہ انسان فتنوں کے دور میں مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر، تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تمہیں ایسی قوت اور طاقت عطا کروں گا، ایسا ملکہ اور صلاحیت عطا کروں گا جس کے ذریعے تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو گے۔ تمہیں فتنے کا پتہ چل جائے گا کہ یہ فتنہ ہے جو ہماری تباہی کے لیے ہمارے سامنے آیا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ میرے عزیز بھائیو، اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دین کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ، اور جو صحیح کتاب و سنت ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم۔ محترم بھائیو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایک مسلمان فتنوں کے دور میں، آج کے خاص کے دور میں، اپنی زبان پر ہمیشہ استغفار رکھے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس اپنے مومن بندے کو فتنوں سے محفوظ رکھیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب ان لوگوں نے کہا تھا نا مکے والوں نے اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، اللہ اگر یہ محمد اور یہ قرآن سچا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم پہ پتھروں کی بارش برسا آسمان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ مکہ کے اندر موجود ہیں میں ان پہ عذاب نہیں نازل کروں گا۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ عذاب نہیں دے گا۔ استغفار ایک ایسی قوت اور طاقت ہے ایک مومن اور مسلمان کے پاس کہ جو اس کو ہر قسم کی آزمائشوں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن جب انسان استغفار نہیں کرتا اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے روح گردانی اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز نہیں آتے ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش فتنہ نہ آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر۔ اس لیے بچ جائیں، اپنے وجود کو بچائیں۔ آج قتل و غارت گری، چور چکاری، زنا ڈکیٹی اور یہ ساری شراب نوشی، بے روی،
دوسروں کی عزت پہ حملہ اور ڈاکہ، یہ سارے فطرے ہیں اور یہ سارے مسلمان ان کے اندر مشہور ہیں. بچ جائیں، اپنے رب سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ان تمام سے آپ کو محفوظ رکھے گا. جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین ضرور اپنے بندوں کو عذاب سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ فوت شدگان کے لیے مغفرت کی دعا، جو بیمار ان کے شفا کے لیے دعا کیجیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.